اللہ عز و جل فرماتے ہیں تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ اس رب کے عذاب کو کوئی بندہ بھی ٹال نہیں سکتا، پیچھے نہیں دھکیل سکتا۔ سردی کی شدت بڑھ گئی ہے اور سردی کی شدت سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے وسائل کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے بھی معاملات اس کے پاس موجود ہیں، ہر شخص کی یہی کوشش ہے کہ وہ سردی کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یاد رکھیے اللہ مالک الملک جو شدید عذاب دینے والے ہیں، یہ جو سردی کی شدت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کے عذابوں کی جو شدت ہے اس کی معمولی سی ایک جھلک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو جہنم تیار کی ہوئی ہے نافرمانوں کے لیے، اس جہنم کی آگ کے اندر اتنی شدت ہے، اتنی شدت ہے کہ ایک دن اس آگ نے، اس جہنم نے اللہ مالک الملک کے سامنے یہ شکایت کی کہ میرے اندر اتنی شدت ہے، اتنی سختی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو تنگ کر رہا ہے، کھا رہا ہے ایک حصہ دوسرے حصے کو، تو مجھے کچھ سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اللہ مالک الملک نے اس کو اجازت دی کہ 6 مہینوں میں ایک مرتبہ ایک سانس لے لیا کرو۔ وہ 6 مہینوں کے بعد ایک سانس لیتی ہے تو گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور پھر اگلے 6 مہینوں کے اندر وہ ایک سانس لیتی ہے جیسا کہ ابھی اس نے سانس لیا ہے، تو کائنات کے اندر سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے جہنم کی شکل میں، آگ کی شکل میں، اس نے سانس لیا ہے، اور اس سانس کی یہ شدت ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ کتنے ہی لوگ اس سے کئی اعتبار سے متاثر ہو چکے ہوں گے اور کئی ہو رہے ہیں۔ اللہ مالک الملک کے عذاب کی یہ معمولی سی ایک جھلک، اس سے بچنے کے لیے، اس کی سختی سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے ہم کئی قسم کے اصول اور ضابطے بناتے ہیں، کئی قسم کے معاملات سر انجام دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر لیتے ہیں، صرف معمولی سی شدت سے بچنے کے لیے۔ یاد رکھیے جس طرح ہم انسان سردی سے بچاؤ کے لیے، سردی کی شدت سے بچاؤ کے لیے بہت سارے بچاؤ اختیار کرتے ہیں، بہت سارے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس اللہ مالک الملک کے جو عذاب ہمیں نظر نہیں آتے، ان تمام قسم کے عذابوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں مکمل بچاؤ اختیار کرنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں جو ہمارے سامنے اس وقت کھڑے ہیں، 2 کام جن کا بنیادی طور پر ہم میں سے ہر شخص کو خیال رکھنا چاہیے، یہ سردی کی شدت، یہ اللہ رب العزت کے عذاب کی ایک جھلک، جیسا کہ میں نے آیات شروع میں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب رونما ہونے والا ہے، اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا، اس کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، اس کو ہٹا کوئی نہیں سکتا۔ اب کسی شخص کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سردی کو پیچھے کر دے۔ جو سردی آنی ہے وہ آنی ہی آنی ہے، اس کی وجہ سے جو نقصانات ہونے ہیں وہ ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے عذاب کی ایک جھلک ہے۔ اور یاد رکھیے جب بھی اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے تو اس میں جو نافرمان ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، وہ بہت حد تک متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی باتوں کو ماننے والے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ سبق حاصل کرتے ہیں، وہ صرف بچاؤ ہی اختیار نہیں کرتے، وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ بچاؤ اختیار کرتے کرتے اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ مالک الملک نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، ہم مسلمانوں کو زندگی کے اندر بہت سارے معاملات دیے ہیں،
ان معاملات کے اندر ہمیں بنیادی طور پر 2 باتوں کا اس سردی کی شدت کے اندر خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز، ظلم اور گناہ نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ مالک الملک کی عبادت کو اپنانا چاہیے، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ جس طرح سردی کی شدت میں بہت سارے لوگ کام کاج سے فارغ ہو کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، دن کے وقت بہت سارا گھر میں گزار لیتے ہیں، رات کا بہت سارا وقت وہ فضول کاموں کے اندر صرف کر لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا وقت نیکیوں کے اندر لگا دے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو ایک بندہ نکلا، رات کی گھڑیوں میں کس لیے نکلا؟ صدقہ کرنے کے لیے نکلا۔ تو ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ چائے پینے کے لیے، اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے، اپنے جسم کو سردی سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے مختلف قسم کے کھانے کھائیں، مختلف قسم کے مشروب پئیں، اس کا اہتمام تو ہم ساری کرتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ جس کی یہ تھوڑی سی ہوا آئی ہے، تھوڑا سا سانس آیا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے جو حقیقی عذاب ہیں، جو سخت ترین عذاب ہیں، دردناک عذاب ہیں، شدید ترین عذاب ہیں، ان عذابوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں۔ کاش کہ اس سردی کی شدت کے اندر جس طرح ہم مختلف قسم کے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، صرف اپنے اس وجود کو بچانے کے لیے، وقتی طور پر بچانے کے لیے، وقتی طور پر جسم کو تھوڑا سا گرم کرنے کے لیے تھوڑا سا بچاؤ اختیار کرتے ہیں، تو مستقل طور پر اگر یہ جسم اس جہنم میں چلا گیا، سوچئے کیا بنے گا۔ اور وہ جہنم تو آخری معاملہ ہے نا، یہاں دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی اور عذاب ہماری اوپر مسلط ہو گیا تو اس سے بچاؤ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو صدقہ ہے اللہ رب العزت کے راستے میں مال کو خرچ کر دینا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے اللہ رب العزت کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ آپ توجہ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو وہ جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچا لو، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر کچھ بھی تمہارے پلے نہیں ہے، آدھی کھجور موجود ہے، آدھی کھجور کیا حیثیت ہے، آدھی کھجور ہی کسی کو کھانے کے لیے دے دو، وہ کھائے گا، اس کے جسم میں گرمائش پہنچے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ لوگ اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر جو مسلمانوں کو نصیحتیں کی تھیں وہ یہی تھی، الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، عبادت کا خیال رکھنا، اللہ کے سامنے جھکنے کا خیال رکھنا۔ اور جس طرح یہ سردی ہے، اس موسم کے اندر تو بندہ آرام سے، اس کو جسم کو تھکانے کی ضرورت نہیں، آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے بستر میں بیٹھا ہوا ہے، آرام سے وہاں پر بیٹھ کر تھوڑی سی زبان کو حرکت دیتا رہے۔ کچھ بھی نہیں نہ کر سکتا انسان، کوئی عبادت بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ یہ نیکی تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ بندہ بستر میں بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ موبائل پہ چل رہے ہیں، کیا کر رہا ہے، یا اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اسکرین کو، کیا دیکھ رہا ہے، یا اس کے کانوں میں کئی قسم کی آوازیں پڑھ رہی ہیں، وہ کیا پڑھ رہی ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں پر غور کیجئے، اللہ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمانی ہے، انہوں نے بولنا ہے معاشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے سامنے۔ ہم نے تو ماننا نہیں ہے کہ اللہ ہم کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو بھائی، ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، ہمارے کان بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، بول بول کر بتائیں گی کہ یہ کرتا رہا ہے اللہ کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ملوث رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نیک لوگ، وہ تو سردیوں کی وجہ سے بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ اور آپ میں سے جس کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے رہا ہے، اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ سردی کے راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا کیا لطف ہے۔ رات اندھیری ہو، خاموشی چھائی ہوئی ہو، بندہ اکیلا ہی گھر میں ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، جوان سوئے ہوئے ہیں، بندہ اکیلا ہی کھڑا ہے اللہ کے سامنے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، ساری شانیں ہی تیرے لیے ہیں۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو بڑے ہی عظمت والا ہے،
وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جھکا ہوا کہہ رہا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو بڑا ہی پاک ہے، مجھے معافی کر دے۔ تو کیا لطف ہوگا ویسے سردی کی رات ہو اور بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم راتوں کو بھی ضائع کرتے ہیں، دنوں کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے سردی سے جو حالات نظر آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق اس سردی کی شدت تھوڑی اور بڑھ جائے گی۔ یہ بڑھے یا کم ہو یہ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو مقرر کیا ہے مسلمان کے لیے سردی کے موسم کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت بڑا قیمتی عطا فرما دی۔ اتنی لمبی رات، ساری رات سوئی رہے، اب 7 بجے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے اور فجر تک وہ کتنا 6 بجے جا کر فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اتنے گھنٹے بندے نے سو کے کیا کرنا ہے؟ اور میرا نہیں خیال موجودہ حالات میں ہم میں سے کوئی بندہ سو جاتا ہو 11 بجے 12 بجے 2 بجے 2:30 بجے، اتنے بجے جا کے لوگ سوتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں اگر تھوڑی سی مصروفیت ہم ایسی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھوڑا جھک جائیں، کچھ عبادت کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ مالک الملک ان سردیوں کو ہمارے لیے بہت قیمتی بنا دیں گے۔ یہ سردی کی جو شدت ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے سارے بھائی، سارے بزرگ، ساری ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہم ظلم سے، گناہ سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر ان سردیوں کو صرف کر دیں۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔